اسپریڈ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو میری ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ کیا ماہ محرم غم کا مہینہ ہے؟ عوام میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ رائج ہے کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، اس لیے بعض لوگ اس مہینہ میں شادی بیاہ، مکان کی تعمیر، حتیٰ کہ خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرتے۔ زیب و زینت سے کلی طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ نئے کپڑے نہ تو خریدے جاتے ہیں، نہ پہنتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ نیز عورتیں مہندی تک استعمال نہیں کرتی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی صورت اور کردار اور لباس سے حزن و ملال کا برملا اظہار کر کے غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ موافقت اور رواداری کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم غم منا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، عوام کی ایجاد کردہ گھونسلے ہیں، روافظ کے ساتھ نشست و برخاست کا نتیجہ ہے، کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ جل شانہ اور اس کے پیغمبر کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر علی الاعلان واضح کر دیا کہ اب دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اگر غم کا مہینہ ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے اور حضرات صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو قرآن کی کسی آیت میں غم منانے کا ذکر ہے، نہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور نہ کسی صحابی یا تابعی کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ عوام کی وہ من گھڑت بدعت ہے جو زمانہ نبوت سے دوری کے سبب پیدا ہو چکی ہے۔ شریعت سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ سوگ منانے کا جہاں تک حکم ہے، اگر کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے سوگ منانے کے تعلق سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ صرف 3 دن تک سوگ منایا جائے، اور شوہر کے انتقال پر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ میں رہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شوہر کے سوائے کسی دوسرے مرد پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور اسی طرح دیگر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی عزیز و قریب کا انتقال ہو جائے تو صرف 3 یوم تک غم منانے کی اجازت ہے، اور اس کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی عمل آنکھ اور دل سے انجام دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ہمدردی کی بنا پر ہے، اور جو عمل ہاتھ اور زبان سے انجام دیا جائے سو وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اظہار رنج و غم کا بھی ایک خاص طریقہ شریعت نے بتا دیا کہ صرف دل مغموم ہو اور آنکھیں نم ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا اور رو کر مرثیہ خوانی کرنا، خونی ماتم وغیرہ، یہ سب امور ناجائز اور حرام ہیں۔ البتہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک لازمی طور پر سوگ منائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو ترک کر دے، عمدہ لباس اور پوشاک اور خوشبو وغیرہ سے اجتناب کرے، اپنے مکان تک محدود رہے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق بائن دے دی گئی ہو تو اس کے لیے بھی سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3 مہینوں تک زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ یہ شریعت کی کھلی اور جلی تعلیمات ہیں۔ ان میں والد، بھائی یا شوہر کسی کے بھی انتقال کے باوجود نہ تو عورت کو نوحہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ واویلا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نہ ہی رخساروں کو نوچنے اور گریبان چاک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مروجہ اظہار رنج و الم کے طریقے من گھڑت ہیں، اور ان کی حیثیت ایک ڈھونگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح دین کو سیکھ کر اور علماء حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔